الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم نے پہلی کلاس یعنی کلاس نمبر 8 میں ہم نے ترجمہ تفسیر القرآن پڑھا تھا، یعنی کہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 26 سے 30 تک ہم نے اس کی ترجمہ تفسیر کو آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا۔ آج کلاس نمبر 9 میں ہم اس سے آگے والی کم از کم 5 سے 6 آیات کو آسان ترجمے اور مختصر تفسیر کے ساتھ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ آپ نے اس کلاس کو جوائن کرنے کے بعد یا پھر جوائن کرنے سے پہلے اپنی قیمتی رائے کا اظہار کامنٹ میں ضرور دینا ہے۔ تو چلیے آج کی کلاس جو ہے کلاس نمبر 9 اس کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ اپنے سامنے قرآن مجید لازمی رکھیں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو سکے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 31 ترجمہ کنز الایمان۔ اور اللہ تعالیٰ نے آدم کو تمام اشیاء کے نام سکھائے، پھر سب اشیاء ملائکہ پر پیش کر کے فرمایا سچے ہو تو ان کا نام بتاؤ۔ پہلی آیت کا حصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو تمام اشیاء کے نام سکھا دیے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام پر تمام اشیاء پیش فرمائی اور بطور الہام کہ آپ کو ان تمام چیزوں کے جیسے کہ نام، کام، صفات، خصوصیات، اصول علوم اور سنتیں سکھا دیں۔ اسی آیت کا دوسرے حصے میں بتایا کہ مجھے ان کے نام بتاؤ، یعنی کہ تمام چیزیں فرشتوں کے سامنے پیش کر کے ان سے فرمایا گیا کہ اگر تم اپنی اس خیال میں سچے ہو کہ تم سے زیادہ علم والی کوئی مخلوق نہیں اور خلافت کے تم ہی مستحق ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ، کیونکہ خلیفہ کا کام اختیار استعمال کرنا، کاموں کی تدبیر کرنا، عدل و انصاف کرنا ہے، اور یہ بغیر اس کے ممکن نہیں کہ خلیفہ کو ان تمام چیزوں کا علم ہو جن پر اسے اختیار دیا گیا اور جن کا اسے فیصلہ کرنا ہے۔ اس چیز سے آپ علم کے فضائل کو بہت اچھے طریقے سے جان سکتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے فرشتوں پر افضل ہونے کا جو سبب بیان کیا ہے وہ علم ہے، علم ظاہر فرمایا۔ اس سے معلوم ہوا ہے کہ علم خلوتوں اور تنہائیوں کی عبادت سے افضل ہے، جیسے کہ ایک حدیث ہے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے فرماتے ہیں کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا، اے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تمہارا اس حال میں صبح کرنا کہ تم نے اللہ تعالیٰ کی کتاب سے ایک آیت سیکھی ہو، یہ تمہارے لیے 100 رکعتیں نوافل ادا کرنے سے بہتر ہے، اور تمہارا اس حال میں صبح کرنا کہ تم نے علم کا ایک باب سیکھا ہو جس پر عمل کیا گیا ہو چاہے نہ کیا گیا ہو، تو یہ تمہارے لیے 1000 نوافل پڑھنے سے بہتر ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ سے روایت کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علم کی فضیلت عبادت کی فضیلت سے زیادہ ہے اور تمہارے دین کی بھلائی تقوی اختیار کرنے میں ہے۔ یہ واقعہ حضرت آدم علیہ السلام کا جو اسے یہ معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء کرام فرشتوں سے افضل ہیں، اور یہ عقیدہ کئی دلائل بھی ثابت کرتا ہے، جیسے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیفہ بنایا تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ فرشتوں سے افضل ہیں، کیونکہ ہر شخص یہ بات اچھی طرح جانتا ہے بادشاہ کے نزدیک لوگوں میں سب سے بڑے مرتبے والا وہ شخص ہوتا ہے جو ولایت اور تصرف میں بادشاہ کا قائم و مقام ہو۔ نمبر 2، حضرت آدم علیہ السلام فرشتوں سے زیادہ علم رکھنے والے ہیں، اور جسے زیادہ علم ہو ظاہر ہے وہ افضل ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی سورۃ زمر میں بھی آیت ارشاد فرمائی ہے، تم فرماؤ کہ علم والے اور بے علم برابر ہیں۔ اس طرح ایک اور آیت میں سورۃ ال عمران ہے، اس کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے بھی یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے آدم اور نوح اور ابراہیم کی اولاد اور عمران کی اولاد کو سارے جہان والوں پر چن لیا۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان انبیاء کرام کو تمام مخلوقات پر چن لیا، اور چونکہ مخلوقات میں فرشتے بھی داخل ہیں اسی لیے ان پر بھی ان انبیاء کرام کو چنا گیا ہے، لہٰذا وہ فرشتوں سے افضل ہوئے ہیں۔ ایک اور دلائل کہ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے 2 وزیر آسمانوں میں ہیں اور 2 وزیر زمین میں ہیں۔ آسمانوں میں میرے 2 وزیر حضرت جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام ہیں، اور زمین میں میرے 2 وزیر حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہیں۔ اس حدیث پاک سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بادشاہ کی طرح ہیں، اور جبرائیل امین علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام دونوں ان کے وزیروں کی طرح ہیں، اور بادشاہ وزیر سے افضل ہوتا ہے، اس لیے ثابت ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرشتوں سے افضل ہیں۔ اب آگے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 32 ترجمہ کنز الایمان۔ بولے پاکی ہے تجھے، ہمیں کچھ علم نہیں مگر جتنا تو نے ہمیں سکھایا، بے شک تو ہی علم و حکمت والا ہے۔
اسی آیت کے پہلے حصے میں ہے کہ ہمیں صرف اتنا علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھایا، یعنی کہ حضرت آدم علیہ السلام کے علمی فضل و کمال کو دیکھ کر فرشتوں نے بارگاہ الہی میں اپنے عجز کا اعتراف کیا اور اس بات کا اظہار کیا کہ ان کا یہ سوال کرنا جو ہے وہ اعتراض کرنے کے لیے نہ تھا بلکہ حکمت معلوم کرنے کے لیے تھا کہ اس کے پیچھے اللہ کی کیا حکمت ہے، یہ خلیفہ بنانے کے پیچھے، اور یہ جاننے کے لیے اب انہیں انسان کی فضیلت اور اس کی پیدائش کی حکمت معلوم ہو گئی جس کو وہ پہلے نہیں جانتے تھے۔ اس آیت سے انسان کی شرافت اور علم کی فضیلت جو ہے وہ ثابت ہوتی ہے، اور یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف تعلیم کی نسبت کرنا صحیح ہے، لیکن اس کو معلم نہیں کہا جائے کیونکہ معلم پیشور تعلیم دینے والے کو کہتے ہیں۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 33 ترجمہ کنز الایمان۔ فرمایا اے آدم بتا دے انہیں سب اشیاء کے نام۔ جب آدم نے انہیں سب کے نام بتا دیے فرمایا میں نہ کہتا تھا کہ میں جانتا ہوں آسمانوں اور زمین کی سب چھپی چیزیں، اور میں جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ اس آیت کے پہلے حصے میں یہ ہے کہ میں تمہاری ظاہری پوشیدہ باتوں کو جانتا ہوں، کیونکہ فرشتوں نے جب یہ سنا کہ اللہ تعالیٰ کی پاک ذات خلیفہ بنانے والا ہے تو انہوں نے ایک بات تھی جو ظاہر کر دی اور ایک بات تھی جو اپنے دل میں رکھی ان کے چھپا لی۔ فرشتوں نے جو بات ظاہر کی تھی وہ یہ تھی کہ انسان فساد انگیزی اور خون ریزی کرے گا، اور جو بات انہوں نے چھپائی تھی وہ یہ تھی کہ خلافت کے مستحق وہ خود ہیں اور اللہ تعالیٰ ان سے زیادہ علم فضل والی کوئی مخلوق پیدا نہ کرے گا، جبکہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر ایک چیز پر قادر ہے۔ جن چیزوں کو سوچ کر ہم کہتے ہیں کہ ناممکن ہے، بے شک وہ اللہ کے لیے کن فیکون ہے۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 34 ترجمہ کنز الایمان۔ اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے کہ منکر ہوا، غرور کیا اور کافر ہو گیا۔ اسی آیت کے حصے میں یہ ہے کہ آدم کو سجدہ کرو، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام موجودات کا نمونہ اور عالم روحانی جسمانی کا ایک مجموعہ بنایا، اور فرشتوں کے لیے کیا حصول کمالات کا وسیلہ، اور انہیں پھر حکم دیا کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں، کیونکہ اس میں حضرت آدم علیہ السلام کی فضیلت کا اعتراف اور اتجعل فیہا اس کی ایک معذرت بھی ہے۔ بہرحال تمام فرشتوں کو سجدے کا حکم دیا اور ملائکہ مقربین سمیت تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، لیکن شیطان نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اور تکبر کے طور پر یہ سمجھتا رہا کہ وہ آدم علیہ السلام سے افضل ہیں، اور اس جیسے انتہائی عبادت گزار فرشتوں کے استاد مقرب بارگاہ الہی کو سجدہ کرنے کا جو حکم دینا تھا وہ حکمت کے خلاف ہے، اور اپنے اس باطل عقیدے حکم الہی سے انکار اور تعظیم نبی سے تکبر کی وجہ سے ہی وہ کافر ہو گیا۔ اور حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کا جو واقعہ ہے کم از کم قرآن پاک کی 7 سورتوں میں بیان کیا گیا ہے۔ آپ کے ذہن میں اب سجدے کو لے کر کچھ باتیں ضرور ہوں گی، اور میں شرعی طور پر اس کے احکام کو بیان کرتی ہوں کہ سجدے جو ہیں وہ 2 قسم کے ہوتے ہیں۔ پہلا عبادت کا سجدہ، دوسرا تعظیم کا سجدہ۔ عبادت کا سجدہ کسی کو معبود سمجھ کر کیا جاتا ہے، اور تعظیم کا سجدہ وہ سجدہ ہوتا ہے جس سے مسجود یعنی کہ جسے سجدہ کیا جا رہا ہے اس کی صرف تعظیم کرنا مقصد ہے اور کچھ نہیں، اور یہ سمجھنا کہ سجدہ عبادت اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے اور بے شک اسی کے لیے خاص ہے، کسی اور کے لیے نہیں ہو سکتا، نہ کسی شریعت میں کبھی جائز بھی ہوا ہے۔ فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو تعظیمی سجدہ کیا تھا اور باقاعدہ پیشانی زمین پر رکھنے کی صورت میں تھا، صرف سر جھکانا نہ تھا۔ ان کا جو سجدہ کرنا تھا وہ ایک تعظیمی طور پر تھا، عبادت کے طور پہ نہ تھا۔ سجدے سے انکار کیا تکبر کی وجہ سے اور وہ کافر ہو گیا۔ اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے تکبر ایسا خطرناک ایک عمل ہے کہ یہ بعض اوقات بندے کو کفر تک بھی پہنچا سکتا ہے، اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ تکبر کرنے سے بچے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تکبر حق کی مخالفت کرنے اور لوگوں کو حقیر جاننے کا نام ہے۔ اور ایک اور روایت میں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تکبر سے بچتے رہو، کیونکہ اسی تکبر نے شیطان کو اس بات پر ابھارا تھا کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 35-36۔ اس میں آپ کے ساتھ حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کا جو واقعہ ہے وہ خلاصے کے ساتھ بیان کروں گی، ترجمہ کنز الایمان میں۔ اور ہم نے فرمایا اے آدم تو اور تیری بیوی اس جنت میں رہو اور کھاؤ اس میں سے بے روک ٹوک جہاں تمہارا جی چاہے، مگر اس پیڑ کے پاس نہ جانا کہ حد سے بڑھنے والوں میں ہو جاؤ گے۔ تو شیطان نے جنت سے انہیں لرزش دی اور جہاں رہتے تھے وہاں سے انہیں الگ کر دیا، اور ہم نے فرمایا نیچے اترو، آپس میں ایک تمہارا دوسرے کا دشمن اور تمہیں ایک وقت تک زمین میں ٹہرنا اور برتنا ہے۔
اسی آیت کے حصے میں لکھا ہے کہ اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، یعنی کہ یہاں سے حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کا جو واقعہ وہ بیان کیا جاتا ہے۔ میں خلاصے کے ساتھ بیان کرتی ہوں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے شیطان مردود ہوا تھا، اسی وجہ سے وہ حضرت آدم علیہ السلام کو نقصان پہنچانے کے انتظار میں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ جنت میں رہو اور جہاں دل کرے بے روک ٹوک کھاؤ پیا، لیکن اس ایک درخت کا ذکر کیا کہ ایک درخت ہے، اس کے قریب نہیں جانا۔ شیطان نے اسی درخت کو لے کر ان کے دل میں وسوسے ڈالنا شروع کیا اور کہنے لگا کہ تمہیں تمہارے رب عز و جل نے اس درخت سے اس لیے منع فرمایا کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ یا تم ہمیشہ زندہ رہنے والے نہ بن جاؤ، اور اس کے ساتھ ہی شیطان نے قسم بھی کھائی کہ میں تم دونوں کا خیر خواہ ہوں۔ اس پر انہیں خیال آیا کہ اللہ پاک کی جھوٹی قسم کون کھا سکتا ہے۔ اسی خیال سے حضرت حوا رضی اللہ عنہا نے اس میں سے کچھ کھایا اور پھر اسی میں سے حضرت آدم علیہ السلام کو دیا تو انہوں نے بھی کھا لیا اور یہ خیال کیا کہ اللہ تعالیٰ کی ممنوعات تحریمی نہ تھی بلکہ تنزیہی، یعنی کہ حرام کر دینے کے لیے نہ تھی بلکہ ایک ناپسندگی کا اظہار تھا۔ یہاں حضرت آدم علیہ السلام سے اجتہاد میں خطا ہوئی، اور خطا اجتہادی جو ہوتا ہے وہ گناہ نہیں ہوتا۔ شیطان کے دھوکے کی وجہ سے انہوں نے اس منع کرنے والے درخت کے پاس گئے اور وہ پھل کھایا، اور پھل کھاتے ہی ان کے پردے کے مقام بے پردہ ہو گئے اور اسے چھپانے کے لیے ان پر پتے ڈالنے لگے۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا میں نے تمہیں اس درخت سے منع نہیں کیا تھا، اور میں نے تم سے یہ نہیں فرمایا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اس کے بعد حکم الہی ہوا کہ تم زمین میں اتر جاؤ، اب تمہاری اولاد آپس میں ایک دوسرے کی دشمن ہوگی اور تم ایک خاص وقت تک زمین میں رہو گے۔ زمین پر تشریف آوری کے بعد حضرت آدم علیہ السلام ایک عرصے تک اپنی لرزش کی معافی مانگتے رہے، حتیٰ کہ آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک چند کلمات بھی سکھائے گئے، اور جب وہ کلمات سیکھ گئے، جب انہوں نے ان کلمات کو پڑھ کر توبہ معافی کی درخواست کی تو ان کی وہ جو توبہ تھی، معافی تھی، وہ قبول بھی ہو گئی۔ اسی آیت کے حصے میں یہ ہیں اور قریب نہ جانا۔ آیت میں اصل ممنوع درخت کا پھل کھانے کی ہے، لیکن اس کے لیے کیا فرمایا کہ قریب نہ جانا۔ اسی طرز عمل سے علماء کرام نے یہ بتایا ہے کہ اصل فعل یعنی کہ اصل کام جو ہے اس کے ارتکاب سے بچانے کے لیے اس کے قریب جانے سے ہی روکا جاتا ہے۔ جیسے کہ بچے کے سیڑھیوں سے گرنے کا ڈر ہوتا ہے تو صرف اسے سیڑھیوں پر کھڑا ہونے سے منع نہیں کیا جاتا بلکہ سیڑھیوں کے قریب جانے سے بھی روک دیا جاتا ہے۔ اسی طرح 20 کاموں میں علماء کرام اسی ڈر سے منع فرماتے ہیں کہ کوئی کام بذات خود منع نہیں ہوتا، لیکن اگر لوگ اس کے قریب جائیں گے تو ممنوع کا ارتکاب کر بیٹھیں گے، جیسے کہ عورتوں کو قبرستان جانے سے منع کرنے میں بھی یہی حکمت ہے۔ اسی آیت کے آگے والے حصے میں ہے ورنہ تم زیادتی کرنے والوں سے ہو جاؤ گے۔ یہاں ظلم کا معنی ہے کسی شے کو اس کی اپنی جگہ کے علاوہ کسی اور جگہ رکھنا، اور یہاں آیت میں ظلم خلاف اولا کے معنی میں ہے، یعنی کہ انبیاء کرام کو ظالم کہنے والے کے بارے میں یہاں حکم دیا گیا ہے کہ انبیاء کرام کو ظالم کہنا گستاخی اور توہین ہے، اور جو انبیاء کرام کو ظالم کہیں وہ نعوذ باللہ کافر ہیں۔ اللہ تعالیٰ مالک اور مولا ہے، وہ اپنے مقبول بندوں کے بارے میں جو چاہے فرمائے، کسی دوسرے کی کیا مجال کہ وہ انبیاء کرام سے متعلق کوئی خلاف ادب کلمہ زبان پر لے آئے اور اللہ تعالیٰ کے اس خطابات کو اپنی جرأت بے باکی کی دلائل بنائیں۔ اس بات کو یوں سمجھیں کہ بادشاہ کے ماں باپ بادشاہ کو ڈانٹیں اور یہ دیکھ کر شاہی محل کا جمعدار بھی بادشاہ کو انہی الفاظ میں ڈانٹنے لگے تو اس حماقت کا کیا انجام ہوگا۔ ہمیں تو انبیاء کرام علیہ السلام اور محبوبان خدا کی تعظیم، توقیر اور ادب و اطاعت کا حکم دیا گیا ہے، اور ہم پر یہی لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے اس پر عمل کریں اور جس سے روکا گیا اس سے ہم رک جائیں۔ انبیاء کرام علیہ السلام معصوم ہوتے ہیں اور ان سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوتا۔ ان کے معصوم ہونے پر ایک دو نہیں بہت سے دلائل موجود ہیں۔ نمبر 1 پر انبیاء کرام علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے مخلص بندے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم، اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کے بارے میں واضح طور پر قرآن پاک میں ارشاد فرمائے ہیں، جیسے کہ سورۃ صاد میں ارشاد ہے بے شک ہم نے انہیں ایک قریب باز سے چن لیا، وہ اس آخرت کے گھر کی یاد ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں سورۃ یوسف میں ارشاد ہے بے شک وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ کے مخلص بندے ہیں شیطان انہیں گمراہ نہیں کر سکتا۔ اسی بات کو لے کر بھی قرآن پاک کی سورۃ صاد میں خود اس بات کو اعتراف میں لایا گیا ہے، جس کا ارشاد ہے اور اس نے کہا تیری عزت کی قسم ضرور میں ان سب کو گمراہ کر دوں گا مگر جو ان میں تیرے چنے ہوئے بندے ہیں۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام پر شیطان کا داؤ نہیں چلتا کہ وہ ان سے گناہ یا کفر کروا دیں۔